بسم اللہ الرحمن الرحیم وسکوت البکر رضاء ہنا ای عند البلوغ اب العلم بالنکاح بعد البلوغ، اور باکرہ عورت کا سکوت یہاں پر رضامندی ہے، یہاں پر یعنی اس مسئلے میں رضامندی ہے۔ ای عند البلوغ اب العلم بالنکاح یعنی بالغ ہونے کے وقت یا بالغ ہونے کے بعد نکاح کا علم ہونے کے وقت۔ ولا يمتد خيارها الى آخر المجلس، اور عورت کا خیار دراز نہیں ہوگا آخر مجلس تک، اور عورت کا خیار بلوغ آخر مجلس تک دراز نہیں ہوگا۔ وَإِن جَهِلَ بِهِ، اگرچہ وہ اس مسئلے سے ناواقف ہو، ای بالخیار یعنی خیار سے ناواقف ہو۔ فَإِنَّ الْبِكْرَ إِذَا سَكَتَتْ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوِ الْعِلْمِ، بے شک باکرہ جب خاموش رہی بالغ ہونے کے بعد یا نکاح کا علم ہو جانے کے بعد، اب العلم یا نکاح کا علم ہونے کے بعد، بناء علی انہا لم تعلم، اس بنا پر کہ وہ جانتی نہیں تھی، اس کو معلوم نہیں تھا، ان لها الخیارہ کہ اس کو اختیار، اس کے لیے خیار ہے، اس کے لیے خیار بلوغ ہے، یبطل خیارها تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ فإن سکوتها رضاء، اس لیے کہ باکرہ کا سکوت رضامندی ہے۔ ولا تعذر بالجہل، اور جہل کی وجہ سے اس کو معذور، ناواقفیت کی وجہ سے اس کو معذور قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ والجہل لیس بعذر فی حقها، اور کیونکہ جہل اس کے حق میں عذر نہیں ہے، برخلاف آزاد کردہ باندی کے۔ ای اذا اعتقت الامۃ ولها زوج ثبت لها الخيار، یعنی جب باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کا شوہر ہو تو باندی کو خیار عتق حاصل ہوگا۔ فإن لم تعلم أن لها الخيار فجهلها عذر، اگر وہ نہ جانتی ہو کہ اس کو خیار حاصل ہے تو اس کا واقف نہ ہونا یا اس کا جاہل ہونا، اس کا جہل عذر ہوگا۔ لأنها لا تتفرغ للتعلم، کیونکہ وہ فارغ نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کے لیے، برخلاف آزاد عورتوں کے۔ فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کیونکہ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر۔ وبالتقصیر لا تعذر، تو کوتاہی عذر نہیں ہوگا یا کوتاہی کی وجہ سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ فإن قیل، اگر اعتراض کیا جائے، کلامنا فی البکر حال بلوغها، کہ ہمارا کلام باکرہ کے سلسلے میں ہے اس کے بالغ ہونے کی حالت میں، وہی قبل البلوغ غیر مکلف بالشرائع، اور وہ بالغ ہونے سے پہلے شریعت کی مکلف نہیں ہے۔ قلنا، تو ہم جواب دیں گے، اذا راہق الصبی والصبیۃ، کہ جب لڑکا اور لڑکی مراہق ہو جائیں، فإما أن يجب عليهما تعلم الإيمان وأحكامه، تو یا تو خود ان پر ایمان اور احکام ایمان کا سیکھنا ضروری ہے، او یجب علی ولیہما التعلیم، یا ان کے اولیاء پر ان کو تعلیم دلانا واجب ہے۔ ولا ينبغي ان يترك سدى، یہ درست نہیں ہے کہ ان کو بیکار چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، مروا صبیانکم بالصلاۃ،
تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو اذا بلغوا سبعا جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، وضربوہم اور اس کو سرزنش کرو یعنی ترک صلاۃ پر ان کو سرزنش کرو، مارو اذا بلغوا 10 جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وسکوت البکر رضاء ہنا، مسئلہ چل رہا تھا ولایت کا۔ باپ اور دادا کے علاوہ صغیرہ باکرہ کا کسی نے نکاح کر دیا۔ باپ اور دادا میں تو چونکہ ولایت الزام حاصل ہوتی ہے باپ اور دادا کو، تو ان کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن باپ اور دادا کے علاوہ صغیرہ باکرہ کا کسی نے نکاح کر دیا اور اس لڑکی کو قبل البلوغ یعنی بچپن میں ہی اس بات کا علم تھا کہ فلاں سے میرا نکاح ہو چکا ہے۔ جب لڑکی بالغ ہوئی تو خاموشی اس نے اختیار کر لی، تو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی ہوگی یہ رضامندی شمار ہوگی۔ ایسے ہی قبل البلوغ اگر اس کو علم نہیں تھا، بعد البلوغ اس کو علم ہوا، تو بوقت علم اگر اور لڑکی خاموش رہی تو یہ خاموشی اس کی رضامندی شمار کی جائے گی۔ وَلَا يَمْتَدُّ خِيَارُهَا إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ، مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ باکرہ عورت کا یہ جو اختیار ہوگا یہ آخر مجلس تک ممتد نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں جو اوپر مذکور ہوئی، خواہ پہلے سے اسے نکاح کی خبر ہو یا بعد البلوغ خبر ہوئی ہو، دونوں ہی صورتوں میں اگر پہلے سے لڑکی کو نکاح کی خبر تھی تو جس مجلس میں وہ بالغہ ہوئی ہو یعنی اس کو حیض آیا یا عمر کے لحاظ سے بالغ ہوئی ہو، اسی مجلس میں فوراً نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ اگر دیر کی یا مجلس بدل گئی تو اب یہ اختیار باقی نہیں رہے گا اور نکاح ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر لڑکی کو پہلے سے علم نہیں تھا تو جس وقت نکاح کا علم ہوا اسی وقت فسخ کا اختیار ہوگا، بعد میں لڑکی کو فسخ کا اختیار نہیں ہوگا۔ آگے انہوں نے قید لگائی ہے وَإِن جَهِلَتْ بِهِ، اگرچہ لڑکی اس سے ناواقف ہو یعنی مسئلے سے، اگر لڑکی مسئلے سے ناواقف ہو، اس بات کو وہ جانتی ہی نہ ہو، یعنی لڑکی اس بات کو تو جانتی ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، مگر وہ یہ نہ جانتی ہو کہ اس کو خیار بلوغ حاصل ہے، تو اس کا نہ جاننا یہ اس کے حق میں عذر شمار نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی مجھے تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی خاموشی ہر حال میں رضامندی کی دلیل ہوگی۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ عدم جہل جو ہے یہ عذر نہیں ہوگا، کیونکہ آزاد عورت پر ضروری ہے کہ وہ مسائل شرعیہ سے واقف رہے۔ آزاد عورت پر مسائل شرعیہ سے واقف رہنا ضروری ہے، اور چونکہ یہ آزاد تھی تو اس کے لیے فارغ بھی تھی، پڑھنے پڑھانے کے ذرائع بھی تھے، اس لیے مسئلے کا معلوم نہ ہونا یہ اس کی اپنی کوتاہی کی بنا پر ہے، لہذا جہل جو ہوگا اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ بخلاف المعتقی، برخلاف معتقہ کے، یعنی وہ باندی جس کو آقا نے آزاد کیا ہو اور آزادی سے پہلے بالغہ یا نابالغہ ہونے کی حالت میں اس کی شادی کرتی ہو، تو آزاد ہونے کے بعد اس لڑکی کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے۔ اگر آزاد ہونے کے بعد اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ اس کو خیار عتق حاصل ہے، تو آزاد ہونے کے بعد اس کا سکوت اور خاموشی یہ رضامندی شمار نہیں ہوگا، بلکہ مسئلہ معلوم ہونے تک اس کو خیار عتق حاصل رہے گا۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ مولا کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارغ ہی نہیں تھی، لہذا جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارغ نہیں تھی تو اس کا جو جہل ہوگا وہ عذر شمار کیا جائے گا۔
بخلاف الحرائر، برخلاف آزاد عورتوں کے، یعنی آزاد عورتیں تعلیم کے لیے فارغ ہوتی ہیں، لہٰذا ان کی جہالت جو ہے مسئلے سے یہ عذر شمار نہیں ہوگی۔ فَإِن قِيلَ، یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض ذکر کیا اور پھر اس کا قلنا سے اس کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ آزاد عورت کو خیار اس لیے حاصل نہیں ہوگا کہ وہ احکام شرعیہ جاننے کے لیے آزاد تھی، لہٰذا نہ جاننا اس کی کوتاہی ہونے کی بنا پر عذر شمار نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا طلب کرنا اگرچہ ضروری تو ہے، مگر طلب علم مکلف پر لازم ہوتا ہے، غیر مکلف پر نہیں، اور مکلف انسان بلوغ کے بعد ہوتا ہے، لہٰذا ابھی تک وہ نابالغ تھا تو اس پر طلب علم فرض نہیں تھا۔ بالغ ہونے کے فوراً بعد خیار کا مسئلہ درپیش ہے، تو اس مسئلے کے نہ جاننے میں اس کی کوتاہی کہاں پر ہوئی، لہٰذا اس کا جہل بھی عذر شمار ہونا چاہیے، جیسا کہ معتقہ کا عذر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے قلنا سے۔ جواب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد علم کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بچہ بلوغ کے قریب ہو جائے اسی وقت اس کے اوپر علم کا سیکھنا لازم ہو جاتا ہے، چونکہ ظاہر بات ہے بالغ ہونے کے فوراً بعد تو احکامات کا مکلف ہے وہ، اب اس کو احکامات بجا لانے ہیں تو پہلے سے علم ہوگا تب تو بجا لائے گا، اس لیے جب بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس وقت علم کا سیکھنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو بھی نہ مانیں تو کم از کم ان کے اولیاء پر تو لازم ہی ہوتا ہے کہ وہ قبل البلوغ ہی بچوں کو مسائل سے روشناس کرائیں۔ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دینا یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز ترک کرنے پر ان کی پٹائی بھی کرو، ان کی سرزنش بھی کرو۔ تو اس حدیث کی وجہ سے غالب گمان یہی ہے کہ ولی نے اس کو جاہل مطلق نہیں چھوڑا ہوگا، چونکہ ولی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوگا، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس نے پوری کوشش کی ہوگی ان کو پڑھانے اور لکھانے کی، یوں ہی جاہل مطلق اس کو نہیں چھوڑا ہوگا، کچھ نہ کچھ یقیناً پڑھایا لکھایا ہوگا، اس لیے جہالت جو ہے یہ عذر شمار نہیں ہوگا اور آزاد کی طرف سے عذر نہیں مانا جائے گا یہ۔